صدیق کو پہنچا دیجئے کہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے کیا آپ اس ناگفتگی اور تنگ دستی کی حالت میں خوشحال ہیں ہم سے یا نہیں؟ کیا شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کے دل میں؟ شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کے دل میں؟ صدیق اکبر کو اللہ جل جلالہ کا سلام پہنچایا گیا۔ اے صدیق، اللہ پر سلام کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا بکر۔ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے براہ راست نام لے کر کہا جا رہا ہے، صدیق السلام علیک، السلام علیک۔ اے صدیق، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ کی اس حالت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کمبل پھٹا ہوا ہے، دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت میں آخر میں کہ اللہ نے فرمایا انا راضی منک هل انت راضی منی، اللہ فرماتے ہیں نبی صدیق کو کہہ دے میں آپ سے راضی ہیں یا نہیں، آپ کسی حالت پر راضی ہیں یا نہیں۔ صدیق اکبر کو کہا گیا اے صدیق یہ جبریل کھڑے ہیں، آپ کو نظر تو نہیں آ رہے؟ اللہ کا سلام اللہ آیا ہے آپ پر کہ اللہ کا سلام ہے، آپ کو اللہ جل جلالہ سلام فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی لے آیا ہے۔ یہ پیغام سن کے صدیق آٹھ آنسو رونے لگے، بلکتے بلکتے روئے اور کہتے اللہ سمانی، اے نبی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے یا اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ اے نبی صدیق کو میرا سلام پہنچا دے، اللہ سمانی، اے نبی اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہاں صدیق عام سلام مسلمان کا آیا اور میں تجھے پہنچاؤں، یہ ایسا نہیں بلکہ اللہ نے آپ کا نام لے کے فرمایا میرا سلام صدیق کو پہنچا دے۔ صدیق پھر رو کر آٹھ آنسو رونے لگتے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہے ہیں کہ یہاں زیادہ خوشی کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے پھر کہتے ہیں اللہ سمانی، اے نبی اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق خصوصی طور پر آپ کا نام لے کے سلام بھیجا اور یہ پیغام بھیجا ہے۔ صدیق نے روتے ہوئے کہا وعلی اللہ اللہ السلام وعلی جبریل وعلیک السلام، یا نبی اللہ انا راضی من اللہ فی ہذہ الحالہ، اللہ کو کہہ دیں کہ میں اسی حالت میں راضی ہوں، جو اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں اسی حالت میں راضی ہوں، میں اسی حالت میں راضی ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی محبت جب انہیں میں حاصل ہو گئی، سب دنیا اسی میں ہے، سب چیزیں اسی میں ہے، اسی محبت کا پیمانہ تھا۔ آج وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں قیامت تک ہوں گے، وہ رفاقت دنیا میں بھی رفیق تھے اور آخرت میں بھی رفیق تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے، فقیر تھے، غریب تھے، کپڑے نہیں تھے، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، سب دنیا دشمن ہو گئی، لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گفت معشوق کے بعاشق کے فتح بغربت دیدئی بشرا۔ ایک معشوق نے عاشق سے کہا گفت معشوق کے بعاشق کے فتح تو بغربت دیدئی بشرا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک معشوق سے عاشق نے کہا کہ آپ تو بہت جان دیدہ ہیں، بڑے بڑے شہروں کو، بڑی بڑی جگہوں کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ گفت معشوق کے بعاشق کا پتہ تو بغربت دیدئی بشرا، پس خدامی شار زہاں خوش ترست، گفت آشارے کے دروی دل برست۔ پس آپ بتائیے کون سا شہر آپ کو پسند آیا؟ عاشق جواب
شہر پسند ہے جس میں میرا معشوق ہو، جس میں میرا محبوب مجھے ملے. بات و جنت دوزخ خستہ دل ربا، جنت دوزخ خستہ دل فضا. یہ سب لا الہ الا اللہ کی کرامات تھی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دوستو آج وہ دنیا نہیں ہے، آج صدیق کی وہ غربت نہیں ہے رضی اللہ عنہ، آج وہ زمانہ نہیں ہے. دنیا تھی چلی گئی، لیکن ذرا اندازہ تو لگاؤ ان تکلیفوں میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کمایا، کیا کچھ نہیں کمایا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کننا جالسین فی المسجد فی المدینہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمسجد ید صدیق بیدہ وید عمر بیدہ وقال هكذا نبعث یوم القیامت من القبور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں حضور کی انتظار میں. جیسے آج آپ جمع ہوئے ہیں، آج دوستو آپ کو مل رہا ہے، یہاں جمع ہوئے دولت بانٹی جا رہی ہے اور دنیا بانٹی جا رہی ہے. یہاں ہم اور آپ صرف اس حب نبی نے ہم اور آپ کو جمع کیا ہے. ہم اس حب نبی حاصل کرنے کے لیے یہ دین ہے، یہ ذکر ہے، وہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرب حاصل ہو سکے اپنے شیخ مخدوم کی برکت سے. یہاں ہم کچھ اس محبت کی پڑھائی کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہم اور آپ کو بھی اس محبت میں سے کافی بڑا حصہ نصیب فرمائے اپنے شیخ برکت کی. ہم اور آپ یہاں اس لیے جمع ہوئے، نہ تو یہاں دولت ہے نہ اور کوئی چیزیں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں. کتنی خوش نصیب ہے ایسے بزرگ اولیاء اللہ جن کو اللہ جن کے سینے اللہ کی محبت سے مخمور ہے، جن کے سینوں اور دلوں میں اس محبت کا بدر مذکور ہے. حدیث عرض کر رہا تھا کتنے خوش نصیب تھے صدیق. فرماتے ہیں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. اتنے مبارک وہ لوگ کہ جب چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ سکتے تھے. آج ہم اس رویت سے حضور کی دیدار سے محروم ہیں، لیکن دعا کرے اللہ ان کی محبت سے محروم نہ فرمائے. انشاءاللہ ان کی رویت نصیب ہوگی، بلکہ ان کی رفاقت بھی نصیب ہوگی. خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں، بزرگ حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ حقیقی محبت میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضور کا درجہ جنت بھی بلند ہوگا اور ہر شخص مسلمان کو نیچے درجے مل جائیں گے، مگر بہرحال رفاقت اور ملاقاتیں ہوتی رہی. حضور نے خود فرمایا ہے، مگر اللہ جل جلالہ اپنے شیخ محترم کی برکت سے ہمیں اس محبت میں سے بڑا حصہ نصیب فرمائے. تو حضور نے فرمایا، صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ مبارک سے صدیق کا ہاتھ تھاما ہے. صدیق نے نہیں تھاما، حضور نے تھاما ہے. الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی. حضور ان کو چاہتے ان کا ہاتھ تھام رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھام رکھا ہے. اس طرح مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. حضور نے ایک اور عجیب سعادت خوشخبری سنائی. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، قیامت کے دن ہم قبر سے اس طرح اکٹھے اٹھیں گے کہ ایک ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. ہمارا آپ کو دور سے بھی دوستو، دور سے بھی حضور کی محبت مل جائے، اس سب میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. مگر وہاں تو محبت کتنی عظیم پیمانے حاصل ہے. ہاتھ تھامی ہوئے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. وہی ہوا حضور کے پاس دونوں کی قبریں ہیں.
اور فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن، میرے ساتھ صدیق عمر ہوں گے، پھر میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا، وہاں مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہے، وہاں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہمارا آپ کا ایک شیخ عظیم اس جنت البقیع میں مدفون ہے، مولانا مدنی رحمہ اللہ، جس نے اپنی ساری زندگی وہاں نہ دولت کے لیے لگائی نہ اور چیز کے لیے، اس لیے کہ وہاں 2 گز زمین قبر کے لیے مل جائے، اور قیامت کے دن جب حضور سب سے پہلے ان کے حیات ہے کہ میں بقیع میں آؤں گا، ان کو ساتھ لے جاؤں گا، ثم آتی جنت المعلی الی مقصدها وهكذا احشر بین اموات هاتین المقبرتین هكذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم قبروں سے فرمایا قیامت کے دن اٹھیں۔ یہ عظیم رفاقت، یہ عظیم صحبت ان بزرگوں کو ملی، یہ کس چیز سے ملی؟ محبت سے ملی، ایمان کامل سے ملی۔ محبت جتنی نبی کی بڑھ گئی اتنا ہی وہ کامل مومن ہوگا، اتنا ہی وہ کامل سعادت والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ اور رسول کا مقرب ہوگا۔ وہاں دولت نہیں اور چیزیں نہیں، جوانی نہیں، خوش اور چیزیں نہیں، وہاں صرف محبت کا پیمانہ ہے۔ جنگ خندق میں روایت میں آیا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہم تھے، روایت میں ہے ہم خندق کھودتے تھے، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، اور پتھر سامنے آتے غاروں میں ان کو توڑتے تھے۔ ایک بار ایک سامنے بڑی چٹان اس غار میں آ گئی، ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چٹان ٹوٹتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا مجھے 2 کدال، وہ لوہے کا آلہ لیا اور 2 تیز ضربوں سے اس کدال کو اور اس چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حدیث قدر طویل ہے۔ صحابہ نے اس کے بعد عرض کر دیا، حضرت کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، اس خیال سے عرض کر دیا صحابہ نے کہ حضرت ہم چند دن سے بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھوں میں طاقت کمزور تھی، اور خود حضور کو بھی یہ حالت دکھا رہے کہ حضور کی محبت پیدا بڑھ جائے، اسی بھی پہلے سے بھی اپنے حال بیان کر رہے تھے۔ مقصود صرف حضور کی محبت میں اللہ کی محبت مذکور ہے۔ ہم نے اپنے پیٹوں سے قمیص اٹھائی اور دکھایا کہ حضرت ہم وہ کیا ہیں، وہاں ایک پتھر ہم سب نے باندھ رکھا تھا کئی دن سے۔ حضور نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور اس پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فرفع قمیصه عن حجرین، پھر صحابہ نے حضور کو دیکھا، خوش ہوئے کہ حضور ہم سے خوش ہوئے تو شکایتیں ختم ہو گئی، اور کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جہاد خدا کی راہ میں کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہوگی۔ روٹی کے لیے بیعت نہیں کی، کھانے کے لیے بیعت نہیں کی، عرض کر رہے ہیں حضرت آپ کے پروانے بننے کے لیے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ خوشیاں تو صرف آخرت کی خوشیاں ہیں، دنیاوی خوشیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میرے صحابہ کو دنیاوی خوشیاں اور دولت تو نصیب نہ ہوئی، اے اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ اغفر الانصار والمہاجرہ، انصار مہاجرین کی مغفرت نصیب فرما تاکہ آخرت کی خوشیوں سے وہ محروم نہ ہو جائے، ان خوشیوں سے اور سعادتوں سے وہ ہم آغوش ہو جائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم